مجھے سمجھ نہیں آتی میں کیا کروں۔ اس کی آواز میں آنسو تھے۔ میں حسب معمول گاڑی چلا رہا تھا اور درمیان میں اس کا فون آ گیا۔ میں نے عرض کیا کہ آپ آدھ گھنٹے بعد فون کر لیں تو مہربانی ہوگی، لیکن اس کی آواز میں اس قدر رقت اور جذبات تھے کہ میں اس کی بات سننے پر مجبور ہو گیا۔ میں نے گاڑی سڑک کے کنارے کھڑی کی اور اس کی بات غور سے سننے لگا۔ وہ بولا، میں بدقسمتی سے کرسچین ہوں۔ میں نے فوراً اس کی بات کاٹ دی اور زور دے کر عرض کیا، میرے بھائی، مذہب بدقسمتی نہیں ہوتا، یہ تو خوش قسمتی کا وہ دروازہ ہوتا ہے جس میں داخل ہو کر انسان اپنے رب تک پہنچتا ہے۔ بدقسمت تو وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا کوئی خدا، کوئی رب اور کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ اس نے معذرت کی اور اس کے بعد بولا، میں لاہور میں کرسچین بچوں کا ایک اسکول چلا رہا ہوں۔ میں 10 برس سے یہ کام کر رہا ہوں۔ ہم لوگ ایسے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں جنہیں معاشرہ دیکھنا، ہاتھ لگانا اور چھونا تک مناسب نہیں سمجھتا۔ ہم لوگ ان بچوں کو مفت تعلیم دیتے ہیں، لیکن وہ رکا اور دوبارہ گویا ہوا۔ لیکن ان 10 برسوں میں اس ملک، اس معاشرے اور اس نظام نے مجھے اور میرے ساتھیوں کو پیس کر رکھ دیا۔ لوگ ہمارا کھلے عام مذاق اڑاتے ہیں، ہمارا پانی، بجلی اور گیس بند کر دیتے ہیں، ہمارا راستہ روک کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کبھی کسی ادارے کا کوئی اہلکار آ جاتا ہے اور ہمیں نوٹس تھما کر چلا جاتا ہے، کبھی کوئی صاحب آ کر ہمیں دھمکی دے جاتا ہے، کبھی کوئی محکمہ ہمیں آڈٹ کرنے آ جاتا ہے، اور کبھی کوئی اہلکار آ کر یہ کہہ دیتا ہے یہ رہائشی علاقہ ہے اور آپ اس رہائشی علاقے میں اسکول بنا کر قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ میں 10 برس سے یہ عذاب سہ رہا ہوں اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں۔ میں اس کی بات سمجھ گیا۔ میں نے اس سے عرض کیا، آپ مجھے یہ بتاؤ کہ پروفٹ کیا ہوتا ہے؟ اس نے حیرت سے پوچھا، سر، آپ مجھ سے بالکل ہی غیر متعلقہ سوال پوچھ رہے ہیں۔ میں کچھ بات کر رہا ہوں اور آپ کچھ پوچھ رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا، آپ مجھے صرف اس سوال کا جواب دے دو، میں فوراً تمہارے موضوع کی طرف آ جاؤں گا۔ اس نے تھوڑی دیر سوچا اور اس کے بعد بولا، جناب، تاجر یا دکاندار چیز خریدتا ہے اور بعد ازاں سے بیچ دیتا ہے، اور قیمت فروخت اور قیمت خرید کے درمیان جو فرق ہوتا ہے ہم اسے منافع، نفع یا نقصان کہتے ہیں۔ میں نے عرض کیا، گویا کوئی چیز قیمت خرید سے زائد قیمت میں فروخت ہو تو اس اضافی رقم کو منافع کہیں گے۔ اس نے فوراً ہاں میں جواب دے دیا۔ میں نے عرض کیا، میں نے آج تک کاروبار اور تجارت کو جتنا سٹڈی کیا ہے، مجھے اس سے معلوم ہوا ہے کہ دنیا کے 99% تاجر صرف منافع کے لیے کام کرتے ہیں۔ کیا آپ میری اس آبزرویشن سے اتفاق کرتے ہو؟ اس نے اس سوال پر بھی ہاں کہہ دیا۔ میں نے عرض کیا، اوکے، گویا منافع تجارت کا اصل محرک اور نتیجہ ہے۔ اس نے اس پر بھی ہاں کہہ دیا۔ میں نے عرض کیا، ہم اب آتے ہیں تمہارے مسئلے کی طرف۔ تم مجھے یہ بتاؤ، تم اور تمہارے دوست جو کام کر رہے ہیں، کیا وہ نیکی ہے؟ اس نے فوراً جواب دیا، 100%، ہم اس کام کو صدقہ اور نیکی سمجھتے ہیں۔ میں نے عرض کیا، تم مجھے اب یہ بتاؤ کہ دنیا کے تمام انبیاء نیک نہیں تھے؟ اس نے فوراً جواب دیا، جناب، دنیا کے تمام انبیاء نیکی کا منبع تھے۔ یہ رشد و ہدایت کا ایک ایسا سلسلہ تھے جس کے بطن سے نیکی، اچھائی، خوبی اور سچائی جیسے جذبوں نے جنم لیا تھا۔ میں نے عرض کیا، دنیا میں آج تک کوئی ایسا نبی گزرا جسے اپوزیشن کا سامنا نہ کرنا پڑا ہو، لوگوں نے جس کا مذاق نہ اڑایا ہو، لوگوں نے جسے پتھر نہ مارے ہوں، اور لوگوں نے جسے قبول کرنے اور ماننے سے انکار نہ کیا ہو؟ وہ خاموش رہا۔ میں نے پوچھا، تو مجھے دنیا میں کوئی نبی، دیوتا، اوتار، کتب، ولی اور صوفی بتا دو جس نے دنیا میں مشکل وقت نہ گزارا ہو، جسے دنیا میں دقت کا سامنا نہ کرنا پڑا ہو۔ وہ خاموش رہا۔ میں نے اس کے بعد اس سے پوچھا، تم انبیاء کے بعد دنیا کے تمام بڑے لیڈروں کی بایوگرافیز پڑھ کر دیکھو اور مجھے بتاؤ، کیا دنیا میں آج تک کوئی ایسا لیڈر گزرا ہے جس کا بچپن، لڑکپن اور جوانی مشکل میں نہ گزری ہو، جس نے کام شروع کیا ہو اور لوگوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا ہو، لوگوں نے اس کے راستے میں کانٹے نہ بچھائے ہوں، اور اس کے تمام دوست احباب، رشتہ داروں، حتیٰ کہ اہل خانہ تک نے اس کا ساتھ نہ چھوڑ دیا ہو؟ وہ خاموش رہا۔ میں نے پوچھا، تم اب مجھے دنیا کا کوئی ایسا شاعر، موسیقار، ادیب، مصور اور کھلاڑی بتاؤ جسے شروع میں مشکل وقت، مسائل اور خرابیوں کا سامنا نہ کرنا پڑا ہو،
اور وہ بڑا کھلاڑی، مصور، ادیب، موسیقار اور شاعر بن گیا ہو۔ وہ خاموش رہا اور میں نے اس سے پوچھا، اور تم مجھے دنیا کا کوئی ایسا بڑا سائنسدان بتا دو جس نے کام شروع کیا ہو اور لوگوں نے اس کے گلے میں ہار ڈال دیے ہوں، لوگ ڈھول لے کر اس کے دروازے کے سامنے آ کھڑے ہوں اور ابتدائی عمر میں ہی اسے گاڈ آف آنر مل گیا ہو۔ میرے بھائی، اس دنیا میں تو لوگ آئنسٹائن جیسے شخص کو کیلے کے چھلکے مارتے رہے اور نیوٹن کو پاگل، گلیلیو کو احمق اور بل گیٹ کو نالائق کہتے رہے۔ وہ خاموش رہا اور میں نے عرض کیا، اور تم مجھے دنیا میں کوئی ایسا بڑا تاجر اور صنعت کار ہی بتا دو جس کی ابتدائی زندگی مشکل، عسرت اور پریشانی میں نہ گزری ہو۔ اس نے ذرا سا سوچا اور بولا، جناب آپ اپنی بات مکمل کریں، میرے پاس آپ کے تمام سوالوں کا جواب نہ ہے۔ میں نے عرض کیا، میرے بھائی، وہ تکلیف، وہ مشکل، وہ نفرت اور معاشرے کی طرف سے وہ اپوزیشن جس کا سامنا دنیا کے تمام انبیاء کو کرنا پڑا، جس سے دنیا کے تمام لیڈروں کا واسطہ پڑا، جسے دنیا کے تمام تخلیق کاروں نے بھگتا، جس سے دنیا کے تمام سائنسدانوں کا پالا پڑا، اور جس کا دنیا کے تمام تاجروں اور صنعت کاروں کو مقابلہ کرنا پڑا، وہ مشکل، وہ تکلیف، وہ نفرت اور وہ اپوزیشن بری کیسے ہو سکتی ہے؟ تم مجھے صرف اتنا بتا دو۔ اس نے بڑے صبر سے میری بات سنی اور ذرا دیر رک کر بولا، جناب میں آپ کی بات نہیں سمجھا۔ میں نے عرض کیا، میرے بھائی، دنیا میں جو بھی شخص نیکی، اچھائی اور خوبی کا پرچار کرنا چاہتا ہے، جو بھی شخص معاشرے کو تبدیل کرنا چاہتا ہے، جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے ٹیلنٹ دے کر زمین پر بھیجا ہے، اور جو بھی شخص ترقی کرنا چاہتا ہے، اس شخص کو اس زمین پر مشکل وقت گزارنا پڑے گا۔ اسے حقارت، نفرت اور اپوزیشن سہنا پڑے گی، کیونکہ اپوزیشن، نفرت، حقارت اور مشکلات دنیا میں نیکی، اچھائی، خوبی، تبدیلی اور ترقی کی بنیاد ہوتی ہے۔ وہ خاموش رہا۔ میں نے عرض کیا، دنیا میں ہر نیک، اچھے اور باصلاحیت شخص کی اپوزیشن ہوتی ہے، اور دنیا میں ہر نیکی کا راستہ روکا جاتا ہے، جبکہ برائی اور خوبی کے راستے میں کبھی کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ فرعون ہو، نمرود ہو یا ابو جہل، دنیا میں آج تک کسی شخص نے کسی ویلن کا راستہ نہیں روکا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک سب انبیاء کو مشکل وقت گزارنا پڑا۔ وہ خاموش رہا۔ میں نے عرض کیا، ہم لوگ کس قدر سچے، کھرے، نیک اور باصلاحیت ہیں، اس کا فیصلہ ہماری اپوزیشن، ہماری مخالفت کرتی ہے، اور ہمارا کاز، ہمارا مقصد اور ہماری منزل کتنی بلند ہے، اس کا فیصلہ ہماری مشکلات، ہماری پریشانیاں اور ہمارے دکھ کرتے ہیں۔ دنیا میں جتنی بڑی نیکی ہوتی ہے، اس کی اپوزیشن بھی اتنی ہی بڑی ہوتی ہے، اور تم نے جتنی ترقی کرنی ہے، تمہاری مخالفت بھی اتنی ہی بڑی ہوگی۔ اگر دنیا میں تمہارا کوئی مخالف نہیں تو تم جان لو، تم اور تمہارا کام دونوں بے نام مر جائیں گے۔ اس نے جوش میں واہ واہ کا نعرہ لگایا اور اس کے بعد بولا، لیکن سر آپ نے شروع میں پروفٹ کی بات کی تھی۔ میں نے کہہ کر لگایا اور عرض کیا، جس طرح روپیہ، پیسہ تاجر کا پروفٹ ہوتا ہے، بالکل اسی طرح مشکلات، پریشانیاں، نفرتیں اور رکاوٹیں نیک اور باصلاحیت لوگوں، بڑے لیڈروں، سائنسدانوں اور تخلیق کاروں کا پروفٹ ہوتی ہیں۔ یہ وہ چیز ہوتی ہے جو انہیں کامیابی اور اللہ تعالیٰ کے قریب لے جاتی ہے۔ وہ خاموش رہا۔ میں نے عرض کیا، اگر مشکلات پرافٹ نہ ہوتیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سلیب پر کھڑے مسکراتے، اور نہ ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لیے شہادت کا انتخاب کرتے۔ اور تم کتنے بیوقوف اور سادہ شخص ہو، تم اسی پرافٹ سے گھبراتے ہو، تم ان مشکلات سے پریشان ہو۔ السلام علیکم دوستو، علم دوستی چینل بنانے کا مقصد موٹیویشنل اور زندگی بدل دینے والی کہانیاں آپ تک پہنچانا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ احباب کو یہ ویڈیوز بہت پسند آ رہی ہیں۔ کوئی بھی شخص جو مایوسیوں میں گھرا ہو، یا کوئی بھی شخص جو اپنی زندگی مثبت انداز سے گزارنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ چینل لائف چینجنگ ثابت ہوگا۔ میرا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اس چینل کی ویڈیوز دیکھ اور سن لے گا تو اس کی زندگی بدل جائے گی۔ اگر آپ کو یہ چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔
کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔